الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز طلبہ و طالبات، آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ تفسیر قرآن مجید اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ تفسیر کیوں ضروری ہے اور تفسیر کا سلسلہ، قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ کیوں شروع ہوا اور اس کے مقاصد، اس کی اہمیت کیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کے اب تک تفسیر کے حوالے سے کتنے ادوار اور پیریڈز گزر چکے ہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ فسر یفسر تفسیراً باب تفعیل پہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی وضاحت کرنا، کسی چیز کی تفصیلات کو بیان کرنا، کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا۔ تو قرآن مجید کی تفسیر سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام جو قرآن مجید کی صورت میں اترا ہے، اس کے مختلف معانی پر ہم کیسے غور کر سکتے ہیں اور ان معانی کے مطالب کیا ہیں، ان کو جاننے کے لیے ہم تفسیر استعمال کرتے ہیں۔ اور تفسیر جو سب سے پہلے اس کا آغاز ہوا وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہوا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود عرب میں مبعوث ہوئے، خود عربی تھے، اور وہاں آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے انہیں بہت زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ عربی زبان سے اچھی طرح واقف تھے۔ اور اس کے بعد پھر جو اہم بات اس حوالے سے ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس کے مختلف اور مشکل معانی تھے ان کی تفصیلات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تو میں یہاں پہ سب سے پہلے اس پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں کے لیے اسے بیان کرو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اس کو بیان کرو۔ بیان کرنے سے یہاں پہ مراد اس کی تشریح کرنا ہے، اس کی تفسیر کرنا ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی، اور آپ نے بأحسن اس ذمہ داری کو پورا فرمایا۔ ایک اور مقام پہ سورہ جمعہ اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم، بلکہ الفاظ آتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اب یہ الفاظ ذرا غور طلب ہیں، ان پہ آپ ذرا توجہ فرمائیے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب اس آیت کریمہ پر اگر آپ غور کریں تو 4 چیزوں کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ یہ 4 حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داریوں کا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قرآن پاک کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان تک پہنچایا۔ اب جب کبھی کوئی آیت نازل ہوتی اور اس کے کسی لفظ کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ضرورت محسوس ہوتی کہ وہ اس کی وضاحت
لیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفصیلات بیان کرتے تھے۔ پہلی بات تو میں نے کی کہ وہ خود عرب تھے اور بہت سے معانی جاننے کے لیے انہیں زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفصیلات ان کے لیے بیان فرما دیتے۔ یہ تو ایک بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے جب کبھی بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو اس کا جو شان نزول ہے وہ بھی بیان فرماتے اور اس کا مدعا اور مقصود وہ بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے بیان فرماتے۔ پھر کیا ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب دور چلے جاتے اور مختلف علاقوں میں چلے جاتے تو وہاں پہ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان ان آیات کا مدعا اور مقصد لوگوں کے سامنے بیان فرماتے رہے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد تھی جو قرآن مجید کو سیکھتے اور پھر لوگوں تک پہنچاتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہماری نظروں میں بڑا قابل احترام ہو جاتا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کیوں ہو جاتا؟ کیونکہ وہ علم جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں اس نے حضور علیہ السلام سے سیکھ لیا ہے وہ پھر لوگوں تک پہنچاتا، اسے معلم کی حیثیت حاصل ہو جاتی اور اس کو وہ آگے بیان کرتا۔ اور جب کبھی کوئی آیت اس کے معنی مشکل ہوتے تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمہ فیض سے اور آپ کی صحبت میں بیٹھ کر ان مشکل معانی کو حل کر لیتے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ اب پھر وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی اور اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے کی، ان میں سے چند صحابہ کرام بہت زیادہ مشہور ہوئے جو صحابہ کرام مفسر کہلائے اور جن کو اس پر بہت زیادہ معروف ہیں مسلمانوں کے ہاں۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو درداء۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو تفسیر کے حوالے سے مشہور ہوئے، اور جب کبھی صحابہ کرام باقی ان سے بھی استفسار کرتے، ان سے پوچھتے اور باقی صحابہ کرام بھی بیان کرتے، لیکن یہ وہ چند مفسر صحابہ کرام ہیں جن سے بہت زیادہ تفسیری روایات بعد میں درج کی گئیں۔ پھر جی سر صحابہ کے نام ریپیٹ کر دیں گے، تھوڑا آہستہ آہستہ لکھ لیں ہم۔ میں انشاءاللہ اس کا آپ کو لنک بھیج دوں گا، آپ کے پاس یہ لنک دستیاب ہوگا، اس کو آپ دوبارہ اس کو سن لیجئے گا تو آپ ذرا فوکس کریں چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ میں اس کی ویڈیو لنک آپ کو شیئر کر دوں گا، انشاءاللہ یو ول گیٹ اٹ ریکارڈڈ۔ تو اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹرائی ٹو فوکس اپون دا مین تھنگ وچ وی آر ڈسکسنگ۔ اب جو اگلی بات ہے صحابہ کرام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پھر پہلا دور تو میں نے کہا کہ وہ دور تھا جو حضور علیہ السلام کا تھا، دوسرا پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا، پھر تبع تابعین کا دور آیا اور تبع تابعین بھی صحابہ کرام سے جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ اس کو آگے بیان کرتے۔ اس میں کئی صحابی معروف ہوئے۔ اب میں زیادہ برڈن نہیں کرنا چاہتا ان معلومات کو، لیکن چند ایک کا نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، جیسے حضرت ابن المسیب، حضرت عروہ، حضرت سالم، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور کئی تابعین صحابہ۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہوتا ہے، وہ تابعین کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو بنو امیہ کا اور پھر اس کے بعد بنو عباس کا دور ہوا، اس کے اندر کئی مفسرین ہوئے اور انہوں نے اپنی پھر فل فلیج تفاسیر لکھی۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور پھر
ابتدائی زمانے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاں کمپائلڈ فارم میں تفسیر کی کتابیں موجود نہیں تھیں، بلکہ مختلف لوگوں کے پاس چند آیات کی تشریح اور تفصیلات موجود تھیں۔ بعد میں یہ کتابیں اور علم جو ہے وہ مروج ہوا، اس کی آگے تکمیل ہوئی اور وہ سارے مراحل طے ہوئے اور کئی تفسیر کی کتابیں وجود میں آئیں۔ وہ عربی زبان میں بھی تھیں، اور پھر اسی طرح جب ہم برِ صغیر پاک و ہند کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی کئی بڑی اہم تفاسیر لکھی گئیں۔ ان تفاسیر میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے بھی اس پہ تفاسیر لکھی۔ مثلاً آپ اگر یعنی میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر ہے معارف القرآن، وہ یہاں نظر آئے گی۔ مولانا سید ابو العالیٰ مودودی، ان کی تفسیر جو ہے تفہیم القرآن، یہ اردو زبان میں ہے۔ اسی طرح اردو زبان میں اور کئی تفاسیر لکھی گئیں۔ ایک عالم دین پیر محمد کرم شاہ صاحب کی ضیاء القرآن تفسیر ہے۔ اسی طرح غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر ہے تبیان القرآن کے نام سے۔ کئی علماء نے تفاسیر لکھی ہیں، اب میں ان کا اگر آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف ادوار میں، حضور علیہ السلام کے دور میں، پھر صحابہ کرام کے دور میں، پھر تابعین کے دور میں، اور تابعین اور اس کے بعد والے زمانے میں پھر باقاعدہ تفسیر کی کتابیں جو ہیں مرتب کی گئیں اور وہ ہم تک پہنچیں۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تفسیر اور تعویل، یہ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے وہ ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں تو بعض لوگوں نے اس کی جو تعریف کی ہے کہ تفسیر کی تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید کے وہ احوال جو لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتے وہ بیان کرنا جو عقل سے معلوم نہ ہو سکیں، یعنی قرآن مجید کے وہ احوال بیان کرنا جو عقل سے معلوم نہ ہو سکیں بلکہ ان میں نقل کی ضرورت ہو۔ نقل یعنی لکھا ہوا موجود ہو، جیسے آیات کا شان نزول یا آیات کا ناسخ و منسوخ ہونا بیان کرنا۔ یہ چیزیں انسان کو عقل سے معلوم نہیں ہوتی کہ فلاں آیت جو ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی۔ تفسیر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فلاں آیت کے احوال کیا تھے، کس کانٹیکسٹ میں، کس شان نزول میں وہ نازل ہوئی، آیا وہ آیت کسی دوسری آیت کی ناسخ تو نہیں ہے یا وہ کسی آیت کی منسوخ تو نہیں ہے۔ یہ جب سوال و جواب کا سیشن ہوگا تو آپ ناسخ اور منسوخ اس کے حوالے سے بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں اس پہ وضاحت کر دوں گا۔ دوسرے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے تعویل۔ تعویل کی تعریف یہ ہے کہ قرآنی آیات کے مضامین اور ان کی باریکیاں بیان کی جائیں اور ان کی پھر آگے تشریح کی جائے، یہ تعویل کہلاتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ایک مفسر جو قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے، کیا ہر بندہ قرآن مجید کی اپنی طرف سے تفسیر کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے کچھ علوم کا جاننا ضروری ہے، اور جب تک ان علوم کی صحیح طریقے سے معرفت حاصل نہ کی جائے اس وقت تک اس سے وہ استفادہ کرنا، اور کسی عالم کو یا کسی مفسر کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی جب تک وہ ان بنیادی علوم پر مہارت نہ رکھتا ہو۔ مفسر کے لیے، مفسر جو قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے، اس کے لیے وہ کون سے ضروری علوم ہیں جن کا جاننا ضروری ہے؟ ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لینگویج کا ایکسپرٹ ہو، لغت کا علم رکھتا ہو، جو زبان مثلا قرآن پاک کی تفسیر لکھنی ہے تو وہ عربی زبان و ادب سے اچھی طرح واقفیت اور آگاہی رکھتا ہو، صرف آگاہی نہ رکھتا ہو بلکہ اس کا ماہر ہو، لغت کا علم جاننے والا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نحو کا علم بھی رکھتا ہو، صرف کا علم رکھتا ہو، کوئی مادہ کیسے وجود میں آتا ہے، مادہ اشتقاق کا علم رکھتا ہو۔ پھر یہ ہے کہ معانی، بیان، بدیع، ان سب پر بھی وہ مہارت رکھتا ہو، ان کے نشیب و فراز سے وہ اچھی طریقے سے واقف ہو، اسے قراءتوں کا علم ہو، اس کے پاس اصول دین کا بنیادی طور پہ علم ہو، اصول فقہ کا علم وہ رکھتا ہو، اسباب نزول کا علم اسے ہو، ناسخ اور منسوخ کا علم ہو،
مجمل اور مفصل اور مبہم جو روایات ہیں ان کے حوالے سے اس کا نالج ہو. تو یہ چند وہ بنیادی علوم ہیں جن کو سامنے رکھ کر ایک مفسر وہ تفسیر بیان کر سکتا ہے. تو یہ چند میں نے چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ لغت کا ماہر یعنی لینگویج ایکسپرٹ ہو، پھر یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی جو باقی تعلیمات ہیں ان سے اچھی طرح سے واقفیت رکھتا ہو، اور پھر اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، ان علوم پر بھی وہ مہارت رکھتا ہو، تب جا کے وہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے. اور اگر کسی کو یہ مہارت حاصل نہیں ہے تو اس میدان میں اسے قدم نہیں رکھنا چاہیے. اب یہاں پہ کیونکہ ہم تفسیر کی بحث کر رہے ہیں تو تفسیر کے کچھ درجات ہیں کہ تفسیر کیسے کی جاتی ہے اور مفسرین کا اسلوب کیا رہا ہے. تو اس میں دو باتیں عرض کر دوں. ایک بات تو یہ ہے کہ تفسیریں دو طرح کی لکھی گئیں، بلکہ اس کی اور اقسام بھی اہل علم نے کی ہیں، لیکن دو معروف ہیں. ایک کو کہتے ہیں جسے تفسیر بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، اسے تفسیر بالماسور کہتے ہیں. تفسیر بالماسور کہ آپ قرآن مجید کی آیات کی تشریح کسی قرآن کی آیت سے یا حدیث سے یا پھر کسی صحابی کے قول وغیرہ سے کرتے ہیں، اسے تفسیر بالماسور کہتے ہیں. اور تفسیر بالرائے یہ ہے کہ آپ علم تو رکھتے ہیں اور اس بنیاد پر آپ اپنی طرف سے بھی اس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں. تو یہ دو بنیادی طور پہ تفسیر کی اقسام زیادہ معروف ہیں، تفسیر بالماسور اور تفسیر بالرائے. بالرائے رائے سے ہے، اور معصور کے جو پہلے سے لٹریچر موجود ہے اس کی روشنی میں آپ قرآن مجید کی آیات کی وضاحت کرتے ہیں. تو پہلی بات کہ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی کسی آیت کی تشریح کسی دوسری قرآن کی آیت نے کر دی تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن کہلاتی ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے، سورہ فاتحہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے باری تعالیٰ تو نے انعام فرمایا ہے. اب یہ جو انعام یافتہ بندے اللہ کے کون سے ہیں؟ قرآن مجید کی ایک اور دوسرے مقام پہ آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ جو صدیق ہیں، جو شہید ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو انبیاء ہیں. نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ انعام یافتہ بندے ہیں. تو اب اگر جس کی نظر ہوگی قرآن پر تو وہ اس آیت کی تشریح قرآن سے کر لے گا. تو تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے. اسی طرح تفسیر القرآن بالحدیث، کہ آپ قرآن کی کسی آیت کی تشریح کسی حدیث سے آپ کر دیں تو یہ تفسیر القرآن بالحدیث کہلاتا ہے. تیسرا چیز یہ ہے کہ تفسیر القرآن بآثار الصحابہ، کہ قرآن مجید کے کسی آیت کی تشریح آپ صحابہ کرام کے اقوال سے کر دیں، اور صحابہ کرام کے اقوال سے بھی اس لیے کیونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے اور ان کے اقوال بھی اس کی بنیاد پر ہوں گے جو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے سیکھا ہے. پھر اسی طرح تفسیر القرآن بآثار التابعین، کہ تابعین کے اقوال سے یا ان کے کسی عمل سے آپ اس کی تشریح کرتے ہیں. ایک اور صورت جو تفسیر کی ہے وہ ہے تفسیر القرآن باللغت العربیہ، کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں عربی زبان کی واقفیت کی بنیاد پہ. تو یہ مختلف بنیادیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی تشریح کی جاتی ہے. ان چیزوں کو اگر آپ نظر رکھیں گے تو پھر تفسیر قرآن کے حوالے سے جو مختلف